کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی میدان جنگ دیتا ہے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی آگ کا علو دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی دریا کی لہریں دیں گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مسلح دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی صحابہ دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی نبی دیں گے۔ عثمان واحد وہ شہید ہے کہ ان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ ایک دن کا ہی صحابی کیوں نہ ہو، وہ جنتی ہے، کیونکہ صحابیت کی جنتی ہونے کا جو ترازو ہے وہ ان کے اعمال نہیں ہیں، وہ ان کی نمازیں نہیں ہیں، وہ ان کے حج اور ان کی زکاتیں نہیں ہیں، ان کے اعمال نہیں ہیں۔ اگر اعمال کی بنا پر صحابیت کا درجہ ملے تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لمبی عمر پائی، 80 سال 100 سال سے اوپر بھی لوگ ہیں، تو ان کی نمازیں زیادہ، ان کے ذکر و اذکار زیادہ، ان کے نوافل زیادہ، ان کی تسبیح زیادہ۔ اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کرنے کے بعد 1 دن بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس صحابی کی عبادات اس عام شخص سے کم ہیں، تو پھر اس کا زیادہ ثواب ہونا چاہیے اگر اعمال سے بحث ہو۔ صحابہ کے بارے میں اعمال سے بحث نہیں ہے۔ اگر 1 دن کا صحابی ہے تو پھر وہ جنتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک دن کے صحابی کا ذکر بھی آتا ہے۔ کسی غزوے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر تشریف لے گئے، ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، ایک بکریاں چرانے والا چرواہا وہ جب لشکر دیکھتا ہے تو قریب آ جاتا ہے، اس تجسس کے وجہ سے کہ یہ لشکر یہاں جنگل میں کیوں آیا، یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں۔ جب آیا تو دیکھا، مشاہدہ کیا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، صحابہ نے ملا دیا، اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ وقت ایسا تھا کہ نماز کا وقت نہیں تھا کہ نماز پڑھی جائے، روزہ نہیں تھا، ہو سکتا تھا دن کا وقت تھا، اور کوئی عبادت کا وقت اسے نہیں ملا کیونکہ جہاد پہ جا رہے تھے۔ یہ ساتھ ہو گیا، جہاد میں شریک ہوا، اور اللہ نے شہادت کا مرتبہ اسے دے دیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی، زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھایا جانے لگا، تو اس چرواہے کی لاش کو دیکھ کر صحابہ نے پہچانا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ میں اسے جنت میں چلتا ہوا دیکھ رہا، یہ جنت میں جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ وقت کا صحابی تھا، کچھ لمحوں کا صحابی تھا، لیکن کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں۔ تو صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہے، صحابیت کا منصب اعمال سے نہیں ملتا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ملتا ہے۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
جس طرح پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنت خرید لی، جہاں خیر کا موقع ہوا خرچ کر دیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے حضرت عثمان نے گویا دولت جمع کی تھی۔ اور مسلمانوں کو ان کے مال اور دولت سے جتنا فائدہ ہوا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال و دولت سے نہیں ہوا۔ اور کبھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری نے ان کے اندر بخل پیدا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ غنی کا لقب ایسا مشہور ہوا کہ قیامت کی صبح تک عثمان کا نام لیا جائے گا اور ساتھ غنی کہا جائے گا۔ غنی، سخی، اور کیسا سخی؟ وہ واقعات میں نے بیان کر دیے گزشتہ جمعے پر کہ جب غزوات میں ضرورت پڑتی ہے عثمان کا مال حاضر ہے، مسجد تعمیر کرنی ہے، توسیع کرنی ہے، مال عثمان کا حاضر ہے، پانی نہیں ہے کنواں خریدنے کے لیے، عثمان اپنا مال قربان کر کے تمام لوگوں کے لیے کنواں وقف کر دیتے ہیں، قحط آتا ہے تو سارا تجارتی قافلہ عثمان مسلمانوں پر لٹا دیتے ہیں، ایسے غنی ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، سوال کرنے والا آیا، سائل آیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ موجود نہیں ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیے کہ جاؤ عثمان کے گھر سے تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، وہاں سے لے لو، میرا کہہ دینا۔ یہ سائل جب اس گھر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے میاں بیوی کے تلخ جملوں کی بحث کی بات ہو رہی ہے اور باہر آواز آ رہی ہے۔ اور بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ بحث اس بات پہ ہو رہی ہے، عثمان اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو چراغ جلا کے رکھا ہے اس میں جو دھاگا ہے، جو رسی ہے، یہ موٹی کیوں ڈالی ہے، باریک کیوں نہیں ڈالی؟ موٹی رسی ڈالی ہے وہ زیادہ تیل کھینچتی ہے، زیادہ تیل خرچ ہوتا ہے، اگر چھوٹی ڈال لیتی تو کم خرچ ہوتا۔ یہ سائل دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہا ہے، کہتا ہے ذہن میں دل میں بدگمان ہوا کہ اس گھر سے مجھے کیا ملے گا جس گھر کے اندر دیے پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ کہتا ہے میں واپس ہونے لگا کہ یہاں سے تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن پھر مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، حکم کی تعمیل ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے دروازے پر؟ میں سائل ہوں، حضور نے بھیجا ہے آپ کے دروازے پر۔ دیکھا نہیں ہے سائل کو، عثمان نے کون ہے؟ اندر گئے، اشرفیوں کی پوری تھیلی اٹھائی اور لا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ حیران ہو گیا کہ کیسا شخص ہے یہ کہ نہ مجھے دیکھا نہ مجھ سے پوچھا، اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی دے دی۔ اور وہ کہتا ہے واللہ العظیم اس کے بعد پوری زندگی نہ میں نے کسی سے سوال کیا اور نہ ہی میں نے کوئی کام کیا، وہ جتنا عثمان نے دیا تھا وہ میری ساری زندگی کے لیے کافی تھا۔ ایسے غنی تھے وہ، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں دین پر انہوں نے قربان کر دیا، اور یہ دین صحابہ کے ہاں اولین ترجیح تھی۔
اولین ترجیح. اپنا پیٹ بعد میں ہے، اپنے بچوں کا پیٹ اور ان کی ضروریات بعد میں ہیں، لیکن دین کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہے. وہ مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اعلان کیا جہاد کے لیے چندے کی ضرورت ہے. سارے صحابہ حسب استطاعت حسب طاقت کچھ نہ کچھ لے کے آئے، اور ابو بکر گھر کے اندر سے سب کچھ لے آیا، حالانکہ گھر میں بوڑھا باپ قحافہ بھی ہے، ابو بکر کی بیٹیاں بھی ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا لا کر نچھاور کر دیا. کیوں؟ دین کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ان کا نام بلند کیا ہے کہ دین ان کی اولین ترجیح تھی. اور ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں. ہماری ترجیحات میں دین 10ویں نمبر پر بھی نہیں ہے. ہمارے ترجیحات میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا یہ ہے ہی نہیں ہے. ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ وہ اپنے پیٹ کی ہیں، اپنے گھر کی ہیں. پہلے میں نے مکان بنانا ہے، اس کے لیے میں نے جمع کرنے ہیں، پھر بچوں کی شادی کرانی ہے، پھر ان کے لیے کاروبار سیٹ کرنا ہے، پھر ان کو ساری سہولیات دینی ہیں. یہ ہماری ترجیحات ہیں. دین ہماری ترجیحات میں سب سے آخری نمبر پر ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کا دین ہے، یہ کہیں نہیں جا رہا ہے، یہ چلتا رہے گا. اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں دینی ترقی نہیں ہو رہی، کیونکہ دین ترجیحات میں نہیں ہے. ہر چیز میں ترقی ہے، اور وقت کے حساب سے ہر چیز ہم برابر رکھتے ہیں. جھونپڑی نما مکانوں سے سلسلہ شروع ہوا، کچے مکان، پکے مکان، عالیشان بلڈنگوں تک سارا یوں برابر چل رہا ہے، کیونکہ وہ ترجیحات ہیں. اور یہ دین ترجیح نہیں ہے کہ ناظرہ جیسا کیسا بچے کو پڑھا لیا، پڑھ لیا، صحیح پڑھ رہا ہے، الٹا پڑھ رہا ہے، بس یہ ہو گیا، دین سارا سیکھ لیا اسے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اور تمام صحابہ کرام نے دین کو اپنی اولین ترجیح مانا، اولین ترجیح سمجھا، اور دنیا کو اپنی سب سے آخری ترجیحات. تبھی تو دین پھیلا، تبھی تو دین ہم تک پہنچا، تبھی تو مدینہ کی ایک چھوٹی سی مسجد نبوی سے چند لوگ نکلتے ہیں اور پورے عالم میں پھیل جاتے ہیں. ترجیحات تھی ان کی. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ دین پر نچھاور کیا، دین کے لیے قربان کیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضرت عثمان سے اتنی محبت تھی کہ یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. کسی سے شکایت ہو نا داماد سے، داماد اچھا نہ ہو تو اس سے شکایت کی جاتی ہے، اچھا نہیں ہے. اور جہاں ایک بیٹی کے فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی کی پیشکش سسر خود کرے تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ داماد ایسا ہے کہ جس نے سسر کو صحیح راضی کیا اور کوئی بھی گلہ شکوہ نہیں ہے. اور تمام صحابہ کے اندر صرف عثمان کو یہی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اور تا قیامت رہے گی کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں، 2 بیٹیاں نکاح میں، یہ شرف ان کے پاس تا قیامت ہے.
تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسند خلافت پر فائز ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ حلیم الطبع تھے، انتہائی نرم مزاج تھے، بہت ہی زیادہ حلیم تھے، نرم تھے، اور امور سلطنت میں نرمی جہاں ہوتی ہے وہاں پر فتنے سر اٹھانے لگتے ہیں، اور اسلام کے خلاف تو یہ فتنہ پہلے دن سے ابن سبا یہودی نے تیار کر رکھا تھا۔ ابوبکر کے دور میں بھی یہ فتنے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ فتنے تھے، کیونکہ وہ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایک اسلامی سلطنت قائم ہو، اور یوں سامنے آ کر لڑنے کی ان میں ہمت نہ تھی، اور اندر اندر سے خفیہ پلان کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے، ان کے جذبات کو ابھارتے اور پھر استعمال کرتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، صف کے اندر کھڑے ہوئے شخص ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے خنجر کا وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان مسند خلافت پر آئے، حلیم الطبع تھے، نرم مزاج تھے۔ حضرت عمر نے تو دبا کے رکھا ہوا تھا، وہ تو جلالی تھے، کسی کی ہمت نہیں سر اٹھا جائے۔ عثمان نرم تھے تو سازشی پہلے چھپے ہوئے تھے، اب باہر نکل آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کر دی، اعتراضات کے انبار لگا دیے، عثمان یہ کرتا ہے، عثمان وہ کرتا ہے، فلاں 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 فلاں، بڑے اعتراضات کیے، اور پھر ہمت یہاں تک ان کی ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تو سر عام اٹھ کر مسجد کے اندر بدتمیزیاں ان لوگوں نے شروع کر دی۔ لیکن یہ تو تھے بڑے حلیم الطبع، یہ برداشت کرتے رہے، انہوں نے کہا نہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا۔ حتیٰ کہ پھر حضرت عثمان کے خلاف یہ خارجی گروپ ایسا مشتعل ہوا کہ آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا، محصور کر دیا، چاروں طرف پہرا لگا دیا۔ ایک ہی مطالبہ ہے، خلافت کو چھوڑ دو بچ جاؤ گے، خلافت نہیں چھوڑو گے مارے جاؤ گے۔ اور یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ 40 دن تک نہ کھانے کی کوئی چیز اندر جانے دی، نہ پینے کے لیے پانی اندر جانے دی، اور 40 دن تک یہ مظلوم مدینہ اپنے گھر کے اندر محصور رہا، اپنے گھر کے اندر قید رہا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا عثمان اجازت دو تو ان پر حملہ کریں، یہ مٹھی بھر شر پسند ہیں، ان کو ختم کروا دوں گا۔ عثمان نے کہا ایسا نہیں کر سکتا، اگر حملہ کر کے ان کو مارنا مقصود ہو تو میں خلیفہ ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس مجاہدین ہیں، میں بادشاہ ہوں، میں ان کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ اس مدینۃ الرسول کی گلیوں میں لوگوں کا خون بہہ جائے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ کہا پھر خلافت دے دو، جان بچا لو۔ کہا جان اپنی ہے دے دوں گا، خلافت مجھے حضور نے امانت میں دی ہے، مجھے بشارت دی ہے، امانت میں دی ہے، یہ خلافت حضور کی امانت ہے، یہ بھی کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، جان اپنی دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زور لگایا، کہا بالکل نہیں، ان کا مقابلہ نہیں کرنا ہے،
ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، بھلے یہ مجھے شہید کر دے منظور ہے، لیکن نبی کے شہر میں قتل و قتال میں نہیں چاہتا۔ محاصرہ ہے، ایک دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا پانی کا مشکیزہ دے کر، اور دروازے پہ پہرا دینے کے لیے حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہرے کے لیے دونوں کو کھڑا کیا ہوا کہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، اور پانی دینے کے لیے مشکیزہ اٹھوایا اور کہا علی کو، عثمان کو پانی پلا۔ یہ پانی لے کے جاتے ہیں اور وہ تیر مار مار کے مشک کو توڑ دیتے ہیں، پانی بہہ جاتا ہے، اور پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی سر سے اتارتے اور ان کے گھر کے دروازے کے قریب جا کر اوپر سے ان کے گھر میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ پگڑی اپنی کیوں پھینکتے ہیں؟ اس لیے کہ عثمان تیرے لیے ہر کوشش کی لیکن بار آور نہیں ہوئی، لڑنے کی تیری طرف سے ممانعات ہے، ورنہ میں علی شیر خدا ہوں، لمحے بھر میں ان باغیوں کو میں ختم کر دوں، وہ تیری اجازت نہیں ہے، اب یہ میری پگڑی تیرے حوالے ہے۔ اور اس سے صحابہ کا آپس کا پیار دیکھیں، محبت دیکھیں کہ علی نے دونوں بیٹوں کو عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پگڑی جو ہے وہ حضرت عثمان کے پاس بھیج دیتے ہیں، اجازت ہو تو ان کے خلاف جنگ کر کے اگر علی کی گردن بھی اتر جاتی ہے تو نہیں کتراؤں گا۔ یہ صحابہ کے درمیان پیار تھا۔ اور اگلی بات ذرا سننے کی ہے، یہ جو لوگ تھے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اندر سے تو وہ سازش چل رہی تھی نا ابن سبا کی، لیکن ایک ظاہری بھی ہوتا ہے۔ ظاہری کیا تھا؟ ظاہری ان کا ماٹو یہ تھا کہ اس خلافت کی مسند کا حقدار حضرت علی ہے، حضرت علی کو بٹھا دو، خلافت کا حقدار حضرت علی ہے۔ نعرہ ان کا یہ تھا، علی ان کے ساتھ نہیں تھے، نعرہ وہ یہی مارتے تھے کہ ہم علی کے بغیر کسی کو خلیفہ نہیں مانتے۔ یہ ایک سامنے ایک نعرہ بنایا ہوا تھا، ایک جنبہ اور ایک گروہ بنانے کے لیے سامنے نعرہ انہوں نے یہی رکھا ہوا تھا، اور اندر سے اپنے مذموم مقاصد، اسلام کی قوت و طاقت کو ختم کرنے کا ایجنڈا تھا۔ ظاہری طور پر وہ علی کے حمایتی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کا آپس میں بہت ہی پیار تھا، محبت تھی، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھی ہیں صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف تو بہت ہی سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی زیادہ رحیم ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم قرآن کہتا ہے، اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ ہے کہ دونوں صاحبزادوں کو عثمان کے دروازے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور خود مرنے مارنے پر تلے ہوئے کہ باغیوں کا قلعہ کما کر دیا جائے، لیکن نہیں چلی۔ حضرت عثمان نے نہیں مانا کہ اس شہر میں، اس رسول اللہ کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا، اور وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے،
وہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، وہ وہیں کے تھے، بغاوت کر لی، باغی گروپ تھا، پیچھے وہ ابن سبا کی سازش تھی، اس کا شکار ہو گئے، اور آگے جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ عثمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری تلوار کلمہ پڑھنے والوں پر چلے، اور صحابہ کی آپس کی محبت یہ تھی۔ اور یار لوگوں نے اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر کتنی منافرت پھیلائی ہے صحابہ کے درمیان، کتنی نفرتوں کے بیج بوئے ہیں، اور کبار صحابہ کرام کا انکار کیا، ابو بکر پر تبرہ، عمر پر تبرہ، عثمان پر تبرہ، اور ان کی گستاخیاں کہ یہ جی حضرت علی کے خلاف تھے۔ وقت نہیں ہے، میں ذرا تفصیل میں جاتا۔ حضرت علی خاندان نبوت کا قریشی خاندان سے تعلق تھا، حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے، اور ان کے درمیان کوئی چپقلش نہیں تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو مشہور بیٹے دو ہی ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کا نام لیا جاتا ہے، اور حضرت فاطمہ کے بطن سے یہ دو ہی ہیں۔ اور جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے نکاح میں تھیں، تب تک حضرت علی نے کوئی اور شادی بھی نہیں کی، ایک ہی فاطمہ رہی۔ اور جب وہ چلی گئی دنیا سے تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کی اور کئی اولادیں تھیں۔ اور مورخین نے لکھا، آثار کے اندر بھی آتا ہے، حضرت علی کا بیٹا، پہلا بیٹا جو دوسری شادی سے ہے، اس کا نام ہے محمد، جس کو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں۔ محمد ابن علی نہیں لکھتی تاریخ، محمد بن حنفیہ لکھتے ہیں۔ حالانکہ حنفیہ نہ ان کی والدہ کا نام ہے نہ والد کا نام ہے، وہ محمد ابن علی ہیں، لیکن تاریخ نے محمد ابن علی نہیں لکھا، محمد بن حنفیہ لکھا ہے۔ اور اس لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ لمبی بات ہے، مختصراً یہ کہ تعصب کی بنا پر یہ شادی جو حضرت علی نے بنو امیہ کے خاندان سے کی تھی، اور اس کے بعد حضرت علی کا اپنا بیٹا ابو بکر نام ہے، عمر نام کا، عثمان نام کا بیٹا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت حسین کے بیٹوں کے نام خود جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن حسین، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی نے اپنے سے پہلے جو خلیفہ تھے ان کے نام پر اپنے پوتوں کے نام بھی رکھے، اپنے بیٹوں کے نام بھی رکھے، پوتوں کے نام بھی رکھے۔ تو کسی کے نام پر نام رکھنا یہ نفرت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں، نیک لوگوں کے نام پہ رکھتے ہیں، کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ کبھی کسی نے بش اور کلنٹن رکھا ہے، مودی یا واجپئی رکھا ہے؟ نہیں رکھتے، کیوں؟ ان سے ہماری دشمنی ہے، وہ برے لگتے ہیں ہمیں۔ ہم ان کے نام اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے، ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، حذیفہ، صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں، کیوں؟ ان سے محبت ہے ہمیں۔ تو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام بھی، پوتوں کے نام بھی ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پہ رکھے، تو کیا معلوم ہوا؟ شدید محبت تھی ان کو آپس میں، ان کے درمیان کوئی کدورت نہیں تھی، نفرت نہیں تھی، ان کے درمیان محبتیں تھی۔ کوئی بھی دلیل نہ ہو، قرآن کی یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، رب کا اعلان، رحماء بینہم،
محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف تو سخت ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیواریں، رحماء بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحماء ہیں۔ یہ رب کا قرآن ہے، اور اس سے سچی بات ومن اصدق من اللہ قیلا، تو محبتیں تھی، بات اور کہیں نکل گئی۔ صحابہ کے درمیان محبتیں تھیں، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، باہمی رائے کا اختلاف ہر جگہ پہ آتا ہے، آیا، لیکن رب نے جو اعلان کر دیا ہوا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کر دیا، ارادہ نہیں وعدہ۔ تو صحابہ آپس میں سب محب ہیں۔ یہ باغی گروپ تھا، حضرت عثمان کو قید کر دیا، گھر کے اندر محصور کر دیا، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 40 دن تک محصور رکھا، اور 40ویں دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت پر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، ہاتھ ہلایا، سلام و جواب ہوا، کہا عثمان مان لے میری بات، چھوڑ دے خلافت، آ جا، جان بچ جائے گی، یا اجازت دے دے میں حملہ کروا دوں ان باغیوں پر۔ کہا علی ابھی مجھے نیند کے عالم میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان 2 چیزیں تیرے سامنے ہیں، ایک تو یہ کہ تو اگر کہ میں ان کے لیے بد دعا کر دوں یہ سارے کے سارے مر جائیں، اور دوسرا یہ ہے روزے سے تو ہے، اگر تو شہادت پا لے تو افطاری میرے پاس آ کے کر لینا۔ حضرت عثمان نے کہا علی میں نے حضور کے ساتھ افطاری کرنی ہے، مجھے حضور نے بلایا ہے، میں نے افطاری حضور کے ساتھ کرنی ہے، دسترخوان حضور کا بچھا ہے، خواب میں آ کر مجھے بتا گے، خلافت نہیں دوں گا ان کو، حضور کی امانت ہے، یہ امانت میں نہیں دوں گا، جان قربان کر دوں گا۔ وہ لوگ دیواریں پھلانگ کر اندر گئے، اور لوہے کی لٹھ عثمان کے سر پہ ماری، اور اس وقت عثمان کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ آیا کسی نے پوچھا عثمان سے عثمان تیری پسند کیا ہے؟ عثمان نے کہا غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، حضور کی ہر وقت زیارت کرنا، اور تیسرا رب کا قرآن پڑھنا۔ عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، ایک لٹھ ماری، دوسرا باغی اترا، دوسری لٹھ ماری، عثمان شہید ہو گئے، اور پہلا سپارہ شروع کیا ہوا تھا، آخری صفحے پر وہ پہنچے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اس آیت پہ پہنچے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور عثمان کا وہ پاک خون آج بھی اس نسخے پر محفوظ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے الفاظ پر عثمان کا خون موجود ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی میدان جنگ دیتا ہے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی آگ کا علو دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی دریا کی لہریں دیں گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مسلح دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی صحابہ دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی نبی دیں گے۔ عثمان واحد وہ شہید ہے کہ ان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور پھر شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ باغیوں نے چھوڑا نہیں، اندر ہی ہے، لاش اٹھانے نہیں دے رہے۔ مظلوم مدینہ کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن اپنے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، کسی کو ہمت نہیں وہ لاش اٹھا لے۔ اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ جس کی اس حملے میں انگلیاں کٹ گئیں، وہ اپنے عثمان کے پاس بیٹھی ہیں، کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، لاش دفنانے نہیں دے رہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلتی ہیں، باغیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ باغیوں تم نے شہید تو کر دیا عثمان کو، اب لاش اٹھانے دو، اگر ایسا نہ کیا میں محمد کا حرم ہوں، میں محمد کی عزت ہوں، میں محمد کی زوجہ ہوں، اگر میں نے سر سے دوپٹہ اتار کے میں باہر آ گئی سب مدینے پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہٹ جاؤ۔ کہا نہیں ہٹیں گے۔
ایک شرط ہے، رات کے اندھیرے میں عثمان کو دفنایا جائے۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کہ جس نے سارے مدینے والوں کو جب پانی نہیں تھا پانی پلایا۔ کون عثمان؟ جب مدینے میں قحط ہے، لوگ مردار کے چمڑے کھانے تک مجبور ہو گئے، عثمان سارا مال نچھاور کر رہے ہیں، اور آج وہ بھوکا پیاسا شہید ہو گیا، اٹھانے نہیں دیا جا رہا۔ رات کی تاریکی میں چند لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا اور لے جا کر جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیا، اور اس وقت سے پھر ایسا قتل و قتال کا دروازہ کھلا، پھر امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرتا ہی رہا۔ کربلا بھی ہوا، کربلا کے بعد بھی کئی کربلائیں آئیں، آج بھی ہو رہی ہیں، تا قیامت ہوتی رہیں گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔